ایک ارشاد سن لو، فرمایا جو بندہ 40 دن 40 ڈیز اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، خلوص کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے دل میں حکمت کے چشمے اگا دیتا ہے جن کا ظہور اس کے دل سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، 40 دن اللہ کی یاد میں پکی طرح لگ جاؤ، پھر دیکھو دل میں کتنا نور آ جاتا ہے۔ اسی لیے نا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا۔ ہم لگے ہوئے ٹی وی میں، ہم لگے ہوئے کرکٹ میں، ہم لگے ہیں کھیل میں، ہم لگے ہیں ادھر ادھر، تو وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی، بہت زیادہ، وہ خیر کثیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے حکمت کا ملنا۔ اللہ کی نبوت، اس کا سلسلہ نبی پاک پر ختم ہو گیا۔ حکمت نبی کے فیضان سے ملے گی اللہ والوں کو، اور جو جستجو کریں گے محبت سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ نعمت مل جائے تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے کس چیز میں لگانا ہے؟ اگر حکمت کی نعمت مل جائے، سمجھداری مل جائے، تو کس چیز میں لگانا ہے؟ شکر میں۔ کیا کرنا ہے؟ شکر میں لگا دینا ہے خود کو، کیونکہ اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کریں۔ تو نعمت مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ شکر۔ کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ شکر کرنے والے کے لیے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ سانپ بن جاتے ہیں۔ کوئی دو باتیں آتی ہیں، نہیں جی کسی کو نہیں سنانی، بس ہم نے۔ علم پھیلانے سے پھیلتا ہے۔ اللہ تعالی سمجھ دے، صحیح سمجھ دے تو اس کو کام میں لاؤ، پھیلاؤ، لیکن ہو وہ صحیح۔ لیکن خود کو ویسے ہی کوئی کہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں اور سمجھدار نہ ہو، تو پھر ایسی سمجھ کی ضرورت نہیں۔ تو اب جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ حکمت اللہ کی عطا سے ہے۔ حکمت اللہ کی عطا سے ہے، اس میں کسب کا کوئی تعلق نہیں۔ کسب کا مطلب آپ کتنی محنت کر لیں، نہیں، اللہ دے گا تو ملے گی۔ کتنے لوگ کتابیں پڑھے ہوئے ہیں بہت کچھ، مگر ان کو کچھ بھی حاصل نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے کہ رب تعالی جب تک نہ دے کسی میں کمال آتا نہیں۔ ظاہری کرتب دکھانے والے، دوسروں کی باتیں یاد کر کے آگے کہہ دینے والے وہ اور ہیں، مگر جس کو حکمت ملتی ہے اللہ تعالی کا اس پر خاص کرم ہوتا ہے، اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، معقولات، عقل کی بہت سی باتیں جس کو لوگ کہتے ہیں حکمت کی باتیں، وہ فکر سلیم ہوتی ہے، جس میں وہم و خیال کا بہت زیادہ دخل۔ آپ سوچتے ہیں، کھوج لگاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو کوئی خیال آ جاتا ہے۔ یہ ایسی سمجھ غیروں کو بھی، کافروں کو بھی مل سکتی ہے، مگر وہ حکمت جس میں معرفت و حقیقت کی پہچان اور رب کی پہچان، وہ ایمان والوں کا حصہ ہے، کسی اور کا حصہ۔ اونچی کہیے گا۔ بہت سے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں مگر ان کے پاس یقین نہیں ہوتا، ان کی دلیلوں میں کمزوری ہوتی ہے، تو ایسے لوگ وہ حکیم نہیں کہلائیں گے۔ اب حکمت کی قسمیں بیان کی گئیں،
حکمت القرآن، حکمت الایمان، حکمت البرہان۔ حکمت القرآن حقیقتیں، سچائیاں، حکمت الایمان اللہ کی پہچان، معرفت، حکمت البرہان اس سے افعال میں صنعت حق، یعنی اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور ان کا صحیح فائدہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے حکمت ایسی۔ لوگوں کے درمیان اب سمجھداروں کی باتیں دیکھو، جنہوں نے یہ سیکھا وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اپنے نفس کو اپنے مرتبے میں رکھنا، چار آدمیوں کے درمیان ہونا تو اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھنا، قابو میں رکھنا، لوگوں کے مراتب کے بالمقابل اپنے نفس کو اپنے مرتبے پر رکھنا، کوئی بہت اونچا ہے تو وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو کس درجے پر رکھنا ہے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت کا مطلب اچھی بات سکھانا، لیکن ان کی سمجھ کے مطابق، لوگوں کی عقل کے مطابق، تاکہ انہیں فائدہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کریں، لوگوں کے سر سے گزر جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کا ایک قول کہ حکمت تیر ہیں اور دل اس کے نشانے۔ یہ حکمت کے تیر کس پہ چلتے ہیں؟ دلوں پر چلتے ہیں۔ ایسا تیر پھینکنے والا کوئی اللہ کا ہی بندہ ہوگا، کوئی اللہ کی طرف سے جس کو عطا ہوگا، ورنہ تیروں کا نشانہ غلط ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہوگا اس کا نشانہ غلط۔ بات وہ اللہ والے کی دل پہ جا لگے۔ غوث پاک ابھی سفر کر رہے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار، وہ کہہ رہا ہے عبد القادر یہ جو دینار ہیں تم چھپا سکتے تھے، کرتے کے اندر تمہاری ماں نے سی دیے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن زبان کس کی ہے، کیا نکل رہا ہے؟ فرمایا چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ زبان سے نکلا، اس کے دل پہ جا لگ گیا۔ ہمارے منہ سے بھی باتیں نکلتی ہیں، دوسروں کے دلوں پہ لگتی ہے۔ ہاں تم نے یہ کیوں کہا، تم نے، وہ لڑائی والی باتیں ہیں، لیکن دل پہ جا لگنا اور اس کے لیے رہنمائی ہو جانا، یہ اللہ والوں کا اثر۔ والد صاحب قبلہ اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نالیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ پائپ ہوتے ہیں نا، نالی کہتے ہیں اس کو آپ، دو طرح کے، ایک بندوق کی نالی ہوتی ہے، ایک حقے کی نالی ہوتی ہے۔ حقے کی نالی سے اگر آپ بندوق کی گولی گزاریں گے اثر کرے گی، کام کرے گی، اور وہی بندوق کی نالی سے چلے گی تو کام دکھائے گی۔ تو ہمارے منہ، ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کیا کچھ کھاتے پیتے، تو ہمارے منہ ہو گئے حقے کی نالیاں۔ اللہ والے سیف زباں، وہ بندوق کی نالی، ان کے منہ سے بات نکلتی سیدھا نشانے پہ جا کے لگتی ہے، کیونکہ اس میں اثر کس نے رکھا ہے؟ آپ کہتے ہو نا اللہ والوں سے دعا کراؤ، کیوں؟ کہ ان کی زبان سے غلط باتیں نکلتی، وہ گالیاں نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، تو ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اس لیے ان سے دعا کرواتے ہیں۔ ہمارے منہوں کا کیا حال ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست رکھے، اللہ والوں کی صحبت میں رکھے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں حکمت ایک نور ہے جو الہام اور وسوسوں کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ کیا چیز وسوسہ؟ آپ کے دل میں خیال آتے ہیں، عقل پہ باتیں ہیں، آپ کے ایسے لگتا ہے جیسے اتر رہی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں جناب پتہ نہیں کوئی درجہ مل گیا ہے، کوئی اللہ والے ہمارے اندر باتیں اتار رہے ہیں، وہ ہوتے وسوسے، آپ اس کو الہام سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ حکمت جس کے پاس ہوگی اس کو فرق محسوس ہو جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کون سی بات اللہ کی طرف سے، کون سی شیطان کی طرف سے، وہ فرق کر لے گا۔ اور اسی نور سے دل میں فکر و عبرت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ دونوں چیزیں، یا تو آپ کو غم آ جائے گا یا آپ کو خوشی آ جائے گی۔ کسی کے لفظ سنیں گے خوش ہو جائیں گے، کسی کے لفظ سنیں گے غمگین ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں زبان کا استعمال
ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنی مرضی کے لفظ سنوں، جس لہجے میں چاہتا ہے اس لہجے میں اگلا بول رہا ہوگا، مگر آپ اس وقت کس موڈ میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، اسی حساب سے لیتے ہیں۔ تو سمجھداری کی باتیں کون کرتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ حکما، حکیم کی جمع حکما فرماتے ہیں کھانا پینا جسموں کی غذا ہے اور عقل کی غذا علم و حکمت ہے، اور انسان کو دنیا میں جو سب سے بہترین چیز عطا ہوئی وہ یہی حکمت ہے، اور آخرت میں جو بہترین عطیات میں سے جو نصیب ہوگا وہ رحمت ہے۔ حکمت اخلاق کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے دوائیں جسم کے لیے، غذائیں جسم کے لیے۔ تو جسم کو غذا چاہیے اور اخلاق اور حکمت جو ہیں آپ کی عقل کے لیے، آپ کے کردار کے لیے ضروری ہے۔ شہرت ختم ہو سکتی ہے، آپ کی شہرت ہو جائے کسی بات پر وہ ختم ہو سکتی ہے، مگر آپ کی قابلیت، آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کا کردار وہ یاد رہتا ہے۔ ہاں، تو ایسے بنو کہ یاد رکھے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کے لیے غذا ضروری، اسی طرح اخلاق سیکھو، اور اخلاق آتے ہیں حکمت سے، دانائی سے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان بتایا گیا کہ دلوں کو راحت پہنچاؤ، قلوب، دلوں کو راحت پہنچاؤ اور اس کے عجائبات سے حکمت حاصل کرو۔ یہ دل جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کے عجائبات کیا کیا باتیں، کیسی کیسی باتیں اس میں آتی ہیں، اس سے حکمت حاصل کرو۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے جسم تھک جاتے ہیں ایسے ہی دل بھی تھک جاتے ہیں، تو دلوں کی زندگی، دلوں کی صحت کس چیز سے ہے؟ وہ علم سے ہے، حکمت سے ہے دلوں کی زندگی۔ تو اللہ تعالی جس کو نواز دے اس کا بیڑا اب سنیں، ترک دنیا، دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا میں رہنا مگر دنیا سے دل، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ کہ دنیا میں ہے مگر دنیا میں دل نہیں، ضرورت ہے کھانا پینا رہنا سہنا، لیکن دل نہیں لگایا ہوا، ضرورت ہے۔ تو جو ترک دنیا کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے، اور جو اس کی زبان سے، جب اللہ اگاتا ہے اس کی زبان سے وہ ظاہر ہوتی ہے، ایسے انسان کے سامنے دنیا کی خوبیاں نہیں ہوتی، وہ دنیا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کو پتا ہے یہ دنیا رہنے والی نہیں۔ تو کہتے ہیں جس کو تارک دنیا دیکھو، جس کو دیکھو کہ اس نے دنیا ترک کی ہوئی ہے، دنیا میں وہ دل نہیں لگتا، اس کے قریب رہو، اس کی حکمت بری باتیں سنو، اس سے تمہیں حکمت کے موتی ملیں گے۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تصوف، صوفی ہونا کیا ہے؟ دل سے دنیا نکل جائے۔ صوفی ہونا کیا ہے؟ دل سے دنیا کا بغض آ جائے، دنیا سے محبت نہ ہو، دنیاوی کاموں میں دل نہ لگے، بل اس کی ساری کوششیں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے ہوں تو صوفی بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اناج کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا زمین میں۔ آپ نے فرمایا حکمت قلب میں ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی کرو اور اللہ کے سامنے احساس کرو اس بات کا، اللہ کے حضور کے اس کو راضی کرنا ہے،
میں نے کامیاب ہونا ہے تو میں اللہ کا فرمان سنوں، اللہ کی رضا اختیار کروں، تو پھر اللہ مجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا کہیں اور بدل مل سکتا نہیں۔ کہا گیا کہ حکیم لقمان ایک دن دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، انہیں غیب سے آواز آئی، اگر تمہیں اللہ کا نائب بنایا جائے تو کیا تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکو گے؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا، اگر مجھے اللہ تعالی سے اختیار کے اظہار کی اجازت ہو تو میں عافیت کو تو قبول کر سکتا ہوں، لیکن آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، عافیت، سلامتی، یہ کتنی اچھی چیز ہے، پر میں آزمائش کو نہیں چاہتا۔ اگر اس کا لازمی حکم ہے تو بندے میں انکار کی گنجائش نہیں، تو پھر وہی امداد فرمائے اور مجھے غلط فیصلوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ اے لقمان ایسا کیوں کہتے ہو؟ حضرت لقمان فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے تھے، پوشیدہ طور پر گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت لقمان نے کہا وہ اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا بہت سخت اور دشوار منزل میں ہوتا ہے، ہر طرف اس کے اندھیرا ہی اندھیرا۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اندھیرے کے بادل چھٹ جاتے ہیں، وہ نجات پا جاتا ہے۔ اگر غلط فیصلہ کرتا ہے تو بہشت کے، جنت کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جو دنیا میں امور دنیاوی میں ذلیل ہو وہی بہتر ہے کہ اسے دنیاوی امور میں انہماک ہو اور وہ شریف کہلاتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں لگا ہوا، دنیا میں اٹکا ہوا، دنیا میں الجھا ہوا، اور اس کو سارے چیزیں دنیا ہی کی پسند ہیں اور وہ بظاہر شریف کہلاتا ہے، تو وہ شریف نہیں ہے، بلکہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں نا لوگ کہ نہیں جی مجھے دنیا ہی چاہیے، آخرت نہیں، تو پھر دنیا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آخرت کے بلند مرتبے اس کو نصیب نہیں ہوتے۔ فرشتے حیران تھے، کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز۔ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے فلاں عہدہ مل جائے، میں بھی صدر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، گورنر بن جاؤں، یہ چیزیں پسندیدہ۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اس میں امتحان، غلط فیصلہ ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، وبال۔ جن کو عہدے ملے وہ کیا کہتے تھے؟ کاش کہ ہم چیونٹی ہوتے، کسی کے پاؤں تلے کچلے جاتے، ہم پر اتنے لوگوں کے جواب کا بوجھ نہ ہوتا۔ اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے، کسی کو صحیح چیز نہیں پہنچ رہی ہے، سارا وبال ہم پر ہوگا۔ اور آج جی اتنی گاڑیاں نہیں منگواؤ، یہ منگواؤ، کوٹھیاں بناؤ، جی یہ عہدے کیا مل جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت لقمان کی قابلیت اور حسن استعداد جو ان کو ملی تھی، اس کی خوبی صرف اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ خالص تھے، سچے تھے۔ ایک فصیح و بلیغ مشہور زمانہ امیہ بن سلط تھا، جس کی امید یہ تھی کہ وہ آخر الزمان نبی ہوگا۔ ایک دن سویا تو اس کے پاس ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈال کر کوئی شے اندر سے نکال لی۔ جو ہی بیدار ہوا، سارے علم وغیرہ سب خوبیاں نکل چکی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا تھا۔ اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، وفادار ہو جاؤ، پیور ہو جاؤ، سنسیئر ہو جاؤ، تو پھر تمہیں وہ ملے گا جو بہت سے بڑوں کو ملتا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ دل کو، گندے کمرے میں آپ رہنا پسند کرو گے تو پھر اللہ بھی اس دل میں نہیں آتا جہاں پر
خواہشات، گندی خواہشات، گندی چیزیں ہوں. صفائی کرو، صفائی کرو، صفائی کرو. جب دل صاف ہو جاتا ہے اس میں نور آ جاتا ہے. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. پھر اس میں جلوے آئیں گے، باتیں بھی روحانی ہوں گی، سوچیں بھی روحانی ہوں گی، کام بھی، آپ کی محفلیں بھی روحانی ہوں گی. اللہ توفیق دے تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو شکر کرو. اور حکمت کب ملے گی؟ جب خالص ہو جائیں گے اللہ کے لیے. ہماری کوششیں ساری دنیا کے لیے، 5 سال کے، 10 سال کے منصوبے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یوں کروں گا. کبھی سوچا ہے کہ یہاں رہنا ہے ہمیشہ؟ اگلے سانس کا بھی بھروسہ نہیں. تو اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد رکھو، دنیا کو برتو مگر دل میں نہ لاؤ. دل میں اللہ کی یاد، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، ہر وقت یاد رکھو. یہ حضرت لقمان کا ذکر، چونکہ لفظ حکمت آیا تو میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی. انشاءاللہ یہ بیان آئندہ